اللہ پاک کی بہت سی صفات ہیں، اگر ساری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور ان قلموں اور سیاہی کے ساتھ اللہ پاک کی صفات کو لکھنا شروع کریں تو قلمیں ختم ہو جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ پاک کی صفات ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ پاک کی صفات میں سے ایک صفت ہے قدردان۔ اللہ پاک قدردان بڑے ہیں۔ انسان اگر چھوٹا سا عمل بھی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی ایسے قدردانی فرماتے ہیں کہ اس چھوٹے سے عمل پر بھی انسان کی توقع سے بڑھ کر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں یہ بھی فرما دیا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر ذرہ برابر بھی کوئی عمل کرے گا تو ہم اس کا بدلہ بھی اس کو عطا فرمائیں گے، اس کا وہ عمل ضائع نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ پر فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ مرد یا عورتوں میں سے کسی کے عمل کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ چھوٹا سا عمل بھی اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اس کا بدلہ بھی اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اگر اللہ پاک کسی پر، اللہ ایسے قدردان ہیں، کسی پر اگر اللہ مشکل حالات لے آتے ہیں تو پھر اس سے بڑھ کر اس کے لیے اچھے حالات لے آتے ہیں۔ قرآن میں بھی فرما دیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ 2 دفعہ فرمایا تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جو 2 مرتبہ فرمایا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان پر ایک تنگی آتی ہے تو اللہ اس کو 2 آسانیاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ایسے قدردان ہیں۔ کسی کے چھوٹے سے عمل کو بھی اللہ پاک ضائع نہیں کرتے۔ مثلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک مثال سے اس بات کو سمجھیں کہ ایک کلرک درخواست لکھتا ہے کسی بڑے افسر یا حاکم کو پیش کرنے کے لیے، تو وہ کئی دفعہ اس کو ٹائپ کرتا ہے، کبھی سپیلنگ کی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی اور غلطی ہو جاتی ہے، اس طریقے سے کئی کاغذ ضائع ہوتے ہیں۔ پھر آخر میں جب صحیح درخواست لکھی جاتی ہے تو پھر وہ اعلیٰ حکام کو پیش کرتا ہے دستخط کرنے کے لیے۔ اگر وہ ایسا کرتا کلرک کہ جیسے غلط سلط درخواست لکھی گئی ہے وہ اعلیٰ حکام کو پیش کر دیتا کہ اس کی غلطیاں بھی تم خود نکالو اور اس پر سائن بھی خود کرو، تو کوئی افسر بھی، کوئی حاکم بھی اس پر تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے صحیح درخواست لکھ کر آؤ، پھر قبول ہوگی، پھر ہم سائن کریں گے۔ تو اللہ پاک جو ہیں، اللہ پاک تو ایسے قدردان ہیں کہ انسان اگر عبادت کر رہا ہے، مثلا نماز پڑھ رہا ہے،
اب نماز کے اندر بھول گیا کہ کون سی رکعت ہے. اب اللہ پاک کی بلند شان کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ فرماتے اب اس کو دوبارہ شروع کرو، جو پہلے تم پڑھ چکے ہو وہ قبول نہیں ہے، اب نماز توڑ کر دوبارہ پھر پڑھو، صحیح نماز میری بارگاہ میں پیش کرو، وہ تو قبول کروں گا. شاہانہ ادب کا تقاضا تو یہی تھا. لیکن وہ ایسے قدردان ہیں اللہ پاک، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے تم جتنی نماز پڑھ چکے ہو اب اس کو توڑنا نہیں ہے، تمہاری محنت کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اگر تم رکعات میں بھول گئے ہو تو تحری کرو، سوچو کہ کون سی رکعت تھی، پہلی تھی، دوسری تھی، تیسری تھی، چوتھی تھی. تحری کرو، سوچو. جس طرف دماغ زیادہ جائے، غالب گمان جس طرف جائے اسی کو اختیار کر لو. یا واجب چھوٹ گیا، فرض کو دیر ہو گئی، تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز توڑ دو اور نئے سرے سے شروع. توڑنا تو جائز بھی نہیں ہے، شریعت کا یہ حکم نہیں ہے. نماز توڑ نہیں سکتے، نماز کا توڑنا گناہ ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اسی نماز کو سجدہ صاحب کر لو تو تمہاری اسی نماز کو قبول فرما لوں گا. یہ نہیں کہ تمہاری پچھلی محنت کو ضائع کر دوں گا ضائع. اور پھر وہ ایسے قدردان ہیں کہ اب جب انسان نماز میں بھولا تو سجدہ صاحب کا حکم ہے کہ سجدہ صاحب کرو. اور یہ سجدہ جو ہے، جتنی بھی عبادتیں ہیں اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ سب سے زیادہ سجدہ ہے. جتنا انسان کو سجدے میں اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے اتنا اور کسی عبادت میں نصیب نہیں ہوتا. تو انسان اگر بھول جائے تو وہ ایسے قدردان ہیں، اللہ فرماتے ہیں صاحب کے 2 سجدے کر لو، 2 سجدے کر کے میرا اور قرب حاصل کر لو. تو اللہ ایسے قدردان ہیں، کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. اللہ فرماتے ہیں ہم کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، جو بھی کوئی عمل کرے گا ہم ضائع نہیں کریں گے. اسی لیے تو فرمایا نا، وہ اتنے بڑے قدردان ہیں، اس لیے فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، اس کریم رب سے تجھے کس چیز نے غافل کر رکھا ہے؟ اس کے در پر آ تو صحیح. کیوں غافل ہو گیا ہے اس رب سے؟ وہ اتنا قدردان ہے، اس کریم رب سے غافل کیوں ہو گیا ہے؟ تو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ اتنا کریم رب ہے، کس چیز نے تجھے اس سے غافل کر دیا ہے؟ وہ تو بڑی قدردانی فرماتے ہیں.